دجال کا سن لیں تھوڑا سا تذکرہ. تو دجال آئے گا، 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی، بیش قیمت لبیس کے کپڑے کا لباس ہوگا، اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان اصفہان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا. اصفہان کے قریب ایک مقام، وہاں سے نکلے گا وہ دجال. اور وہاں ایک بستی ہوگی، اس بستی کا نام یہودیہ ہے، اس بستی میں سے دجال نکلے گا. اصفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا. یہ بھی جوان ہوگا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی جوان ہوں گے، ان کی عمر 30 سے 40 برس ہوگی، اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت 40 برس عمر مبارک ہوگی. یہ بھی جوان ہوگا. عبد العزا نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا. اس کا رنگ گندمی ہوگا دجال کا، بال اس کے پیچدار ہوں گے، آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں. اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کاف فے رے تینوں حرف الگ الگ ہوں گے ماتھے پر. پڑھا لکھا ان پڑھ ہر کوئی پڑھ لے گا، کافر. اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا. اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدھا لکھ دیا، گدھے پر سوار ہوگا. لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورڈ ہے، وہ دور گدھوں کا نہیں ہوگا، اور گدھے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤنڈ دفعتاً نہیں کر سکے گا. اتنے تیز رفتار گدھے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے. اور گدھوں کا عروج تو آج کے دور میں ہے، پتہ نہیں آگے گدھے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں. جو گدھے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے. فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان، ان کے درمیان 40 ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک بالشت 9 انچ کی بنتی ہے تقریباً. 40 ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی 30 فٹ. کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں، اور اشارہ جہاز کی طرف ہے. گدھا اس لیے کہا سمبولک ورڈ کہ گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، گدھے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ سمبولیکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدھے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور دونوں بازوؤں کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا. پروبیبلی اشارہ اس وقت کے کسی قوم کوڈ بہت بڑے جہاز کی طرف، تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا. اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں. سیارہ نما جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤنڈ کروا دے گا. اس کو تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا، اس کی لپیٹ میں ہوگی، ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے، اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا. اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر 7 دروازے ہوں گے. فصیل ہوگی، ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا، بڑا وقت پڑا ہے. 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا. اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں، وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے. کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے، مکینان حجاز کے اور مدینہ کے، وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بچ جائیں گے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کثرت کے ساتھ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے،
عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گی. اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صحبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دیں، دجالی فیشن ترک کر دیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، شاید اس جرت سے آپ کے شوہروں کے پاس طاقت نہیں کہ یہ جملے آپ سے بول سکیں. وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا ان کو. مگر میرا حق ہے، میرا منصب ہے، آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی، اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں. وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کے راستے میں ہو. وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. تیسری ہستی عیسیٰ علیہ السلام ہے.